خیر، ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے موقع پر تشریف لائے کہ مکہ مکرمہ پر کنٹرول مشرکین کا تھا اور حضرت کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، آپ نے اس ظالم کو دیکھا جو میرے بندے کو کعبے میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے. حضرت کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا ہے. آگے جا کے کہا کلا لئن لم ینتہی، اور سنو اگر یہ مشرک باز نہیں آیا لنصفعا بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے پکڑ لوں گے اس کو. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ جھوٹی خطاکار پیشانی. فلیدعو نادیا، پکارے یہ ہم نشینوں کو. سندعو الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو تیار رکھتے ہیں. اتنا ماحول کہ حضرت کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے. بخاری شریف میں ہے حضرت بیت اللہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں تشریف لے گئے. مشرکین نے اونٹ کی بھری ہوئی اوجڑی نجاست سے لگی ہوئی آپ کی پیٹھ پہ رکھوائی اور آپ اسی طرح جھکے رہے سجدے میں. فاطمہ الزہرا کو پتہ چلا، بھاگتی ہوئی روتی ہوئی آئی، حضرت کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹائی اور اس دوران حضرت نے فرمایا اللہم علیک بقریش، خدایا آپ تو ان قریش کو پکڑیں. اور پھر چند نام آپ نے لیے جو یہ کام کر چکے تھے. بخاری میں اسی جگہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ان کو بدر کے میدان میں دیکھا، الٹے پڑے ہوئے تھے، لاشوں سے بدبو پھیلی ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو چکے تھے. خود مشرکین کہتے تھے کہ ان الدعاء فی هذه البلدۃ مستجاب، اس جگہ کی دعا کیسے رد ہوگی؟ اور پھر مانگنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا ماحول. اللہ، کعبہ شریف میں بت نصب ہے، زندہ درگور لڑکیاں کی جا رہی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، آئے ہائے، بچی پیدا ہوئی، اب باپ خود اس کو لے جا کے قبرستان میں جگہ کھود رہے ہیں اور اس میں رکھ رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو اطلاع مل جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غموں کے اندر گھٹتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، اس لڑکی کو چھوڑ دے ذلیل ہو کے. ام يدسه في التراب، یا اس کو گاڑ دے زندہ مٹی میں. ساء ما يحكمون، کیا ناکارہ فیصلے کرتے ہیں. اللہ، جیسے جاہلی اقوام کے ہاں لڑکی کی پیدائش پر خفا ہوتے ہیں اور لڑکوں سے خوش ہوتے ہیں، مشرکین کے ہاں تو لڑکی عار اور ننگ کا باعث سمجھی جاتی تھی. من سوء ما بشر به، وہ جو اطلاع ملی ہے اس کو عیب اور عار سمجھتے تھے کہ میرے ہاں ہوئی کیوں ہے یہ، لہذا اب اس کو ختم کرنا ہے اور زمین میں رکھنا ہے. زندہ زندہ اور بڑے واقعات موجود ہیں اخبار و آثار. استغفر اللہ، جسے قرآن کہتے ہیں ساء ما يحكمون، وہ کیا غلط فیصلے کر رہے ہیں. علماء لکھتے ہیں جس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی اس کے ساتھ رحمتوں کا برتاؤ ہوا. کہتے ہیں لڑکا دنیا کی عزت ہے اور لڑکی دونوں جہانوں کی عزت ہے، رحمت. ایک روایت یوں ہے علی سند الصوفیہ کہ جس کے ہاں لڑکی ہوئی جیسے ان کے ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان ہیں، ان کو اتنا خوش ہونا چاہیے. اور زمانے نے دیکھا کہ لڑکیاں وفادار ہیں اور لڑکے خود غرض. ماں باپ کے بیشتر تکالیف بیٹوں کے ہاتھ سے چند سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سرسپی نے جنہیں ہوئے ملا شی بھی امور و پلان میں بدلے گی. دا سے بوڑھا گان ماتا والا شی مریم نے کہا استغفر اللہ.
لیکن لڑکیاں اخیر تک ماں باپ کے لیے آنسو گراتی. اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان جو ہر خیر اور شرف سے مالا مال فرمائے، آپ کے لیے بھی 4 بیٹیوں کا انتظام ہوا ہے. بیٹیاں تو متفقن علیہ ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور لڑکوں میں تو کلام ہے، عبداللہ اور طیب اور طاہر اور ابراہیم، کہ 2 ہے یا 4 ہے یا 3 ہے. اللہ اکبر. اس لیے لڑکیوں پر خوش ہونا ضروری ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لڑکی کی ذمہ داری کم ہے، لڑکے کی زیادہ ہے. اور وہ ایک شخص کے ہاں بیٹیاں بہت ہو گئی، بیٹا نہیں تھا. اس کے دوسرے بھائی کے ہاں بہت بیٹے تھے. تو کہیں اس نے کہہ دیا ہوگا کہ یار یہ ہماری بھی پہلی لڑکی لڑکا ہو تو کام کرتا. اس کی بیوی بڑی عقل مند تھی. اس نے کہا وہ بھتیجے کیا کر رہے ہیں؟ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاکوں میں ملوث ہے، جال سازیوں کے مرتکب ہے. یہ لڑکیاں تو کم از کم گھر میں بیٹھی ہیں عزت سے، اور لڑکوں نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ تاریخ سیاہ ثابت کر رہا ہے. اللہ کے فیصلوں پر رضامند ہونا. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، یہ دیکھو پہلا نمبر لڑکی کا ہے. دیتا ہے جس کو چاہے لڑکی. ہبہ گفٹ، تحفہ، سوغات ڈالی. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا. اس سے بھی پتہ چلا کہ تکوین کی حکمت اس میں ہے کہ پہلے لڑکی ہو. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے لڑکے دے. دوسرے نمبر پہ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کو چاہے لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانجھ بنائے، کچھ بھی نہ دے، کچھ بھی نہ دے. اللہ استغفر اللہ. اللہ کا نظام ہے. بڑے بڑے سلاطین اور ملوک اسی ارمان میں گئے کہ بھئی لڑکا ہو جائے. تو لڑکا تو کیا کہ لڑکی بھی نہیں ہوئی. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے ہاں زیادہ ہو رہا ہے تو وہ بچے 2 ہی اچھے. کتنی غلط بات، کتنی کفریہ بات. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَكْثَرَكُمْ نَفِيرًا، ہم نے تمہاری نفری بڑھائی ہے.